من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البعضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 117 اور 118 کی تطبیق. مثلو سنگل حرکات ہیں، کوئی حرکت لمبی نہ کرے. ما الف مدہ، ينفقون نون پہ اخفا، قو مدہ، فی مدہ، هذه الحیات ہا کے پر کڑی حرکت الف مدہ کے مقام، حیا کڑی حرکت الف مدہ کے مقام، دنیا یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں، اظہار مطلق. کمثلی سنگل حرکات ہے، ریحن تنوین کے بعد فا، ریحن ری اے مدہ، حن فیہا فی اے مدہ، الف مدہ، سر تنوین کے بعد حمزہ، اصابت تاپہ حمز، حرث را کو موٹا پڑھنا ہے، قوولین من اخفا، ظلموا مد آ رہی مد منفصل، انفسہم نون پر اخفا، فأہلکت ہا میں ہمس و تا میں بھی ہوں، وما الف مدہ، ظلمہم اللہ ظا کو موٹا پڑھنا ہے، لام استعلاء بھی موٹا پڑھیں گے، ولیکن لام کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کا مقام، انفسہم نون پر اخفا، یظلمون مو مدہ، یا ایھا الذین یا کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کا مقام، اور یہاں پہ مدہ آ رہی ہے منفصل، ایھا ای ایلین، الذین ذی اے مدہ، آمنو آ اور نو دونوں سائڈ سے برابر ہیں، کڑی حرکت الف مدہ کا مقام، نو واو مدہ، لا الف مدہ، تتخذو خا موٹا پڑھنا ہے، ذال کو نرم پڑھنا ہے، تو خا کے ساتھ ذال کو بھی موٹا نہ پڑھے، ذال کے ساتھ خا کو بھی نرم نہ پڑھے. ذو واو مدہ، تو کے ساتھ الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، بطانتم تنوین کے بعد میم ادغام مع الغنہ، من اخفا، دونکم دو واو مدہ، لا الف مدہ، یألونکم جھٹکا حمزہ پر لو واو مدہ، خبالا با الف مدہ، لا کے یہاں پہ ہم رک رہے ہیں تو ابدال کر رہے ہیں، ودو الف مدہ، ما الف مدہ، عنتم قد دال بالقلقلہ، بدت البغضاء غین میں ساکن ہے اور آواز جاری رہے گی، مدہ ہے متصل، من افواہہم نون پر اظہار کریں گے، وا الف مدہ، وما الف مدہ، تخفی اے مدہ، صدورہم دو واو مدہ، اکبر کاف پہ حمز، قد دال پہ قلقلہ، بینا بیلین نون مشدد غنہ الف مدہ، لکم الآیاتی لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہ، اور کڑی حرکات ہے تو کڑی حرکات میں بڑی حرکات نہ پڑھیں، دونوں کڑی حرکات ہے، حمزہ کے اوپر بھی یا کے اوپر بھی. ان الف مدہ ان اخفا، کن اخفا، اور تعقلون لو و مدہ، رخم وقف بالاسکان، تقبل اللہ منی ومنکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمدللہ.
سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم 2 آیات 117 اور 118 کو پڑھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں آیات کا ترجمہ اور روٹ ورڈز۔ آیت نمبر 117 میں اللہ فرما رہا ہے مثال ما جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ اس میں حیات دنیا کی زندگی میں، کا مثلی مانند مثال کے ریحن ہوا کے فیہا جس میں سرن سخت سردی ہو، پالا ہو، اصابت وہ پہنچے ہر سا کھیتی کو، قوم ایک قوم کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ تو ہلاک کر دیا انہیں، تو اس نے ہلاک کر دیا انہیں، وما ظلمہم اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ ریحن را واو ہا اس کا روٹ ہے، اور ریحن جو ہے ہوا کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اپوزٹ معنی ہو جاتے ہیں اس کے۔ جب ریحن کا لفظ مفرد آئے گا تو اس کا مطلب سنگولر یعنی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا عذاب، لیکن اگر یہی لفظ ریاحن آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا خوشخبری والی ہوا، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا یرسل الریاح مبشرات یا یرسل الریاح بشرن، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں آگے چل کے۔ تو یہاں پہ جو ریحن ہے یہ مفرد معنوں میں ہے، تو یہ عذاب کے معنوں میں۔ پھر ہے سرن صاد را سرن پالے کو کہا جاتا ہے، کوہر کو کہا جاتا ہے، سخت سردی ٹھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہے اصابت صاد واو با اصابت پہنچتی ہے، فَأَحْلَقَتْهُ تباہ کرنا، ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا، ضائع کرنا، ہلاک کرنا۔ آیت نمبر 118 ہے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذوا تم بناؤ، بطونتن دوست یا رازدار، من دونکم اپنے علاوہ، لا نہیں، یعلونکم کمی کریں گے تم سے، خبالن کسی خرابی کی، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ مشکل میں پڑو تم، قد تحقیق بدت البغضاء بدتی ظاہر ہوگی، البغضاء بغض، من سے افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو تخفی وہ چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں، اکبر زیادہ بڑا ہے، قد تحقیق بینا واضح کر دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، نشانیوں کو، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون عقل رکھنے والے۔ یہاں پہ اب بطونتن ایک لفظ ہے، باطونون بطونتن دلی دوست، جو کپڑے کا اندرونی حصہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم استر بھی بولتے ہیں، وہ جسم کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطونتن، یعنی کہ جو جسم کے قریب ہوتا ہے، ایسی جو قریبی دوست ہوتا ہے، اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطونہ۔ وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے نا، اس کو بطانۃ الثوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ کپڑا جو بطن کے ساتھ، بطن جسم کو کہتے ہیں نا، جو جسم کے ساتھ ملا ہو، تو ایسا دوست جس پر انسان پورا بھروسہ کرتا ہو، پورا اعتماد کرتا ہو، جو ہمراز ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دلی دوست بطونتاً، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتی ہوں میں جب ابھی تفسیر کرتی ہوں۔ لا یعلونکم حمزہ لام واو روٹ ہے، یعلونکم کوتاہی کرنا، کمی کرنا، کسر چھوڑنا، کوئی کام جیسے چاہیے ویسے نہ کرنا۔ اور پھر ہے خبالن، خبالام اس کا روٹ ہے، خبالن خرابی میں، یعنی اعضاء اور جوارح کے بگاڑ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، خبالن، خبلن بھی کہا جاتا ہے، یہ جسمانی عقلی خرابی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی خرابی کو کہتے ہیں جو کسی میں پیدا ہو کر اسے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دے، جیسے جنون وغیرہ۔
پھر ہے انت تم، آئین نون تا، انت تم مشکل میں پڑو تم، نقصان میں پڑو تم، مشقت میں پڑو تم۔ بدتی با دال واؤ، ظاہر ہو جانا، آشکار ہو جانا کسی چیز کا۔ البغداء با غین دود ہوتا ہے، البغداء ہوتا ہے دشمنی کسی چیز یا دشمن یا شخص سے متنفر ہو جانا، یہ دشمنی کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ پھر ہے افواہہم، فا واو ہا، افواہہم یعنی ان کے منہوں سے، فم اس کا واحد ہے، منہ سے ہی افواہ بھی نکلتی ہے نا، جھوٹی بات کے لیے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے تخفی، خا فا یا، تخفی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں کسی چیز کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی دو آیات کو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، 117 اور 118۔ 117 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثال ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ریحن فیہا ہوا ہو جس میں سرون بہت سردی ہو، بہت پالا ہو۔ اس مثال میں دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ مراد ہے اس سے یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس کی فصل آدمی نے آخرت میں کاٹنی ہے، اور یہاں پہ ہوا سے مراد ہے جو اس میں دنیا کی زندگی میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی ہوا کی طرح ہے۔ وہ ہوا جو ہے اس سے مراد ہے جیسے بس اوپری سا جذبہ خیر ہوتا ہے نا، یعنی دکھاوے کے لیے جو جذبہ خیر ہوتا ہے، رفاع عامہ کے کاموں کے لیے، خیرات وغیرہ میں جو لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، دراصل صحیح ایمان ان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف دکھاوے کی خاطر مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اس کی مثال یہ بھی دی گئی کہ قریش مکہ اہل ایمان کے خلاف جو جنگی تیاریاں کر رہے تھے تو اس کے لیے وہ مال بھی خرچ کر رہے تھے، ظاہر ہے فوج تیار کرنی ہے، اس کے لیے سواریاں بھی درکار ہیں، سامان حرب و ضرب کی بھی ضرورت ہے، تو اس سب کے لیے مال خرچ کر رہے تھے۔ تو اس مال خرچ کرنے کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اسلام کی مخالفت میں جو مال خرچ کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ان کا صدقہ خیرات ایسے ہے جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، زوردار ہوا جس میں سردی ہو، یعنی کہ جب سردی بہت پالا ہوتا ہے، ہوا چلی اور اس میں بہت پالا بھی ہوتا ہے تو وہ کوئی خیر کا باعث تو نہیں ہوتی نا، وہ ایسے ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی وہ چل جاتی ہے وہاں پہ نقصان ہی ہوتا ہے، کھیتوں پر چلے کھیتوں کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی لوگ ایسا کریں، خیرات کریں جو کہ دراصل دکھاوے کے لیے ہو یا غلط مقاصد کے لیے ہو، اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو، تو یہی خیرات فائدہ مند ہونے کی بجائے الٹا اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کا مالک اللہ ہے، اس کے مال کا مالک بھی اللہ ہے، جس پہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو کہ وہ اس میں سے اپنی مرضی سے خرچ کرے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے جہاں ان سب کا جواب دہی ہو جانی ہے۔ اب اگر غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اس کی چیزوں کو استعمال کرے گا تو وہاں جا کے اس کی شامت ہی آئے گی نا، جب مالک کے سامنے حاضری ہوگی اس کی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی میں آنے کی بجائے اور لوگوں کی بندگی میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے حکم ماننے لگتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ طاقتیں ہوں، صلاحیتیں ہوں، انرجیز ہوں، اگر ان کو وہ غلط جگہ پہ خرچ کر کے آخرت میں جائے گا تو اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے اوپر تو مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے کہ ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر دے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو مال خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، دنیا کی زندگی میں جو مال خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سخت سردی میں ہوا چلے اور وہ ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دے، تو پھر ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا، وما
ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، یہ خود اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کا بالکل کوئی ارادہ نہیں کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو ان کے اوپر ظلم کرے، بلکہ دراصل یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیسے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ کہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بنایا تھا جنت کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جنت کی بجائے جہنم خرید لی، گویا کہ یہ اپنے اوپر خود ظلم کیا انہوں نے۔ اگر یہ کفر کا اختیار نہ کرتے رویہ تو ان کے اوپر ظلم نہ ہوتا، بلکہ ان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا، لیکن انہوں نے کفر اختیار کیا، ایمان کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا رستہ اختیار کیا اور اپنے لیے خود نقصان کا رستہ اختیار کر لیا۔ اللہ فرمارے آیت نمبر 118 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم کبھی بھی دوست نہ بنانا، دلی دوست نہ بنانا اپنے علاوہ کسی کو بھی۔ بطانۃ میں وضاحت کر چکی ہوں، بطانۃ دلی دوست کو کہا جاتا ہے، بطن کہتے ہیں نا جسم کو، جو کپڑے کے اندر استر لگا ہوتا ہے نا، جیسے ہم عورتیں قمیض پہنتی ہیں تو اس کے نیچے شمیز ہوتی ہے، یہ شمیز دراصل بطانتن ہوتی ہے جو بطن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بطانتن ثوب، یعنی کپڑے کا اندر کا حصہ۔ تو یہ کسی کو ایسا دوست بنا لینا جیسے وہ جسم کے ساتھ چپک گیا ہو، جیسے جسم کے ساتھ جڑ گیا ہو، یعنی بہت قریبی دوست، جس کو انسان اپنا رازدار بھی بنا لیتا ہے، اس کو اپنی ساری بتاتا ہے، باتیں بھی بتاتا ہے، اس کی بات یہاں پہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو، جب تم دلی دوستی کسی کے ساتھ اختیار کرو تو دھیان رکھنا ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دلی دوستی نہ کرنا، یہ کفار جو ہیں، یہ کفار تمہارے دلی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ یہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ کافر اور مشرک جو ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں، ان کا وہ اظہار کئی دفعہ کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی پہلے بھی فرمائی، ہم سے پہلے بھی آیت 28 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ علماء اور فقہا نے وضاحت کیا کہ ایک اسلامی مملکت کے اندر غیر مسلموں کو کسی کلیدی عہدے پر فائز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک ذمی غیر مسلم کو کاتب رکھ لیا تھا، یعنی سیکریٹری۔ حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ تو یہ اسی لیے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکریٹری اور امین بنانے کی وجہ سے جو حالات بدل گئے ہیں، اسی وجہ سے غبی لوگ سردار اور عمرہ بن گئے ہیں، بددیانت لوگ سردار اور عمرہ بن گئے ہمارے اوپر۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی اور محرم راز نہ بناؤ۔ یہودی ایک عرصے سے مدینے میں رہ رہے تھے، اوس اور خزرج کے لوگوں کو ان سے دوستیاں تھیں، پرانے تعلقات اور روابط تھے، اسی وجہ سے بعض اوقات سادہ لوگ مسلمان اپنی سادگی میں راز کی باتیں بھی انہیں بتا دیتے تھے، جس سے انہیں روکا گیا کہ اب وہ پہلے کا دور نہیں رہا کہ جیسے تم پہلے ان سے کر لیا کرتے تھے، تمہارے ہمسائے تھے، حلیف تھے، دوست تھے، تم ان سے ہر طرح کے باتیں شیئر کر لیا کرتے تھے، لیکن اب ان کو تمہارے ساتھ جو دشمنی عداوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو چکی ہے، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، اس لیے تم دل میں ان کے ساتھ محبت نہ رکھو۔ ظاہری دوستی میں کوئی حرج نہیں، لیکن دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے راز معلوم کرنا چاہتے تھے نا، اس لیے کہا گیا ابھی ان کو اور ریزن بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا، کبھی ان کو دلی دوست نہ بناؤ، اور ساتھ ہی اللہ نے ریزن بتا دیا، لا یعلونکم، وہ نہیں کمی کریں گے خبالن، کسی خرابی کی بھی، یعنی ان کو جب بھی کوئی
خرابی کا موقع ملے گا وہ اس میں کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ خرابی ایسے کہ ایک تو جیسے میں نے وضاحت کی تھی قبالن کا بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا کر دینا، یعنی اتنا زیادہ بے چین کر دینا کہ انسان جیسے جنونی ہو جائے، اس کو سمجھ ہی نہ لگے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں دین کے اوپر عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ شکوک و شبہات دلوں کے اندر پیدا کرنا کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے ڈاماڈول ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یعلون، وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے خبالن کی، فساد اور ہلاکت کی، جس سے کہ تم مشقت میں پڑو۔ انتا کا لفظ ہے نا، ودو وہ چاہتے ہیں ما انتم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں مشقت میں ڈال کر، انہیں پسند ہے جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، قد تحقیق بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، یعنی ان کا کلام ایسا زہر آلود ہوتا ہے، ان کی باتیں ایسی زہر آلود ہوتی ہیں کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ٹپکی پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی زبان سے، جیسے کہتے ہیں نا تیر برساتے ہیں، یہ اپنی زبانوں سے بھی تیر برساتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی باتوں کے اندر کبھی نہ آنا، ان کی باتوں سے کبھی بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کے کوئی دوست ہیں، بلکہ دراصل یہ تو تمہیں مصیبت میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کا وہ ہے نا دل کے راز ہے نا وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں کڑوی کسیلی بات ہی کرتے ہیں، ایسی بات ہی کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے کو دل کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے منہوں سے باتیں، ان کا بغض، دل کا سینے کا بغض ہے نا، بڑی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے منہوں سے وہ نکل باہر آتا ہے۔ اور وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم اکبر، اپنے دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی زبانوں سے جو ظاہر ہو جاتا ہے وہ تو پھر بھی کچھ کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے نا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے مسلمانوں کے خلاف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا اگر تم عقل سے کام رکھتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اب اتنی واضح بات کر دی گئی۔ ان کی منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی۔ جب مسلمانوں کو کوئی خوشحالی میسر آتی یا مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا، منافقین کو بہت برا لگتا، لیکن اگر مسلمان قحط یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے تو ان کو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو مطلب اس بتانے کا یہ ہے کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں، انہیں اپنا رازدان اور دوست نہ بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، ہم آیت نمبر 28 میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ یہ ذکر آیا کہ یہ مسلمانوں سے سخت عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، اور ان کی کامیابیوں پر ناخوش ہوتے ہیں اور ان کی ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے وضاحت کر دی، واضح کر دیا کہ مسلمان کو جب دوستی کا معیار، دوست بنانا ہے کسی کو تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ والا ہو۔ اللہ والوں سے دوستی رکھنی ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے کبھی بھی دوستی کی پینگیں نہیں بڑھانی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجیے، ویسے تو اس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے سلام دعا نہیں کرنی، ان کے ساتھ سلام دعا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن جو دلی دوستی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے راز ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پہ جو حکومت کے کوئی راز ہوتے ہیں، جیسے میں نے حضرت عمر کا بتایا، قول بتایا کہ ان کو کبھی بھی اپنے اعلیٰ عہدوں پر ان کو فائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے یہ مسلمانوں کے جو راز ہیں وہ لے اڑتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو سوچ سمجھ کر، آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔